اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو جب انسان فطرت اسلام کے مطابق پیدا ہوا ہے اور پھر بعد میں اس کے اندر خیالات اور توہمات، جو خیالات باطل ہیں، توہمات باطل ہیں، وہ جنم لیتے ہیں اور آہستہ آہستہ اس انسان کو راہ توحید سے منحرف کر دیتے ہیں اور یہ متوجہ بھی نہیں ہوتا۔ ایسے افراد کے اگر آپ چہروں کو دیکھیں تو کس قدر کبھی چہرے ہیں، کس قدر دلگیر چہرے ہیں۔ عزیزان محترم، یہاں آپ کی خدمت میں یہ نقطہ بھی بیان کرتے چلیں کہ ایک باقاعدہ علم ہے جسے علم چہرے شناسی کہا جاتا ہے، یعنی چہرے کی پہچان کرنا، قیافے شناسی کرنا، یعنی انسان کے ظاہری قیافے سے، ظاہری حلیے سے، ظاہری چہرے سے آپ اس کو پہچان لیں کہ اس کی کیا خصوصیات ہیں۔ بس چہرہ شناسی، قیافہ شناسی، سیما شناسی، یہ درواقع ایک علم ہے کہ جس کی جس کے مطابق کسی بھی انسان کے چہرے کو دیکھ کر اس کی شخصیت کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس انسان کے وجود میں کس قسم کے احساسات ابھرتے ہیں، کس قسم کے خیالات اس کے وجود میں موجود ہیں، یہ کس قسم کے اعمال کو انجام دیتا ہوگا اور اس کی زندگی کن اعمال، کردار، رفتار، گفتار کی ترجمانی کرتی ہے، یہ آپ کو چہرے سے معلوم ہو جائے گا۔ اور اس پر بے پناہ قسم کی روایات موجود ہیں۔ مثلاً آپ دیکھیں کہ روایات میں بیان کیا جاتا ہے کہ جو انسان تہجد گزاری کرتا ہے، رات کو اٹھ کر اللہ سے مناجات کرتا ہے، ہم کلام کرتا ہے، اس انسان کا چہرہ نورانی ہوتا ہے۔ جو شخص وضو کرتا ہے، اس کا چہرہ نورانی ہو جاتا ہے۔ جو شخص نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، اس کا چہرہ نورانی ہو جاتا ہے۔ جو شخص حضرات اہل بیت علیہم السلام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر حقیقی شیعہ بنتا ہے، اس کے چہرے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ علی کا شیعہ ہے، یہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ کا دوست ہے، یہ رسول خدا اور ان کی آل پر درود بھیجتا ہے، یہ چہرے سے معلوم ہو جاتا ہے۔ یہ انسان ایک نیک انسان ہے، اس کی گفتار نیک ہے، اس کا کلام نیک ہے، اس کی رفتار نیک ہے، یہ انسان کے چہرے سے معلوم ہو جاتا ہے۔ پس یہ جو وہابی طرز تفکر رکھنے والے افراد جن کے چہرے آپ دیکھیں تو اس قدر قبیح قسم کے چہرے ہیں، تو یہ ان کے چہرے اس بات کی علامت ہے کہ یہ توحید سے دور ہو چکے ہیں، یعنی اللہ سے دور ہو چکے ہیں، یعنی اللہ کے نور کا ایک معمولی سا روزنہ ان کے وجود میں اور ان کے قلب میں موجود نہیں ہے۔ اگر وہ ایک چھوٹی سی ایک سوراخ موجود ہوتا تو اس سے نور کی شعائیں ان کے اندر سے، ان کے وجود سے نمودار ہوتی اور ان کے چہرے پر ظاہر ہوتی، کہ جو نہیں ہے، یعنی ان کے چہرے پر آپ کو نور دکھائی نہیں دے رہا، تو یعنی ان کے وجود میں وہ نور نہیں ہے جو ان کے چہرے پر منعکس ہو۔ اور اگر ان کے وجود میں توحید کا نور ہوتا تو وہ یقیناً چہرے پر ظاہر ہوتا۔ بس عزیزان محترم، چہرہ درواقع انسان کی روح کی پاکیزگی کی ترجمانی کرتا ہے اور انسان کے جو باطن میں جو کچھ بھی موجود ہے، جو پاکیزہ نظریات ہیں، جو پاکیزہ افکار ہیں، جو پاکیزہ رفتار ہے، وہ اس کے چہرے پر ظاہر ہوتی ہیں اور چہرے کو نورانی کر دیتی ہیں۔ لہٰذا یہ روش ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، ائمہ طاہرین کی، اور بالخصوص ائمہ طاہرین کے بعد یہ اولیاء الہی جتنے بھی گزرے ہیں، یہ لوگوں کا چہرہ دیکھ کر ان کی تشخیص دے سکتے ہیں کہ یہ کس مقدار میں ہیں، آیا یہ مومن ہیں یا منافق ہیں، یہ چہرے کو دیکھ کر پتہ چل جاتا ہے۔ یہ ایمان کے کس رتبے پر فائز ہے، یہ چہرے کو دیکھ کر پتہ چل جاتا ہے۔ اس شخص میں نفاق پوشیدہ ہے یا نہیں، یہ چہرے کو دیکھ کر پتہ چل جاتا ہے۔ یہ اس انسان میں کون سی خصوصیات موجود ہیں، یہ سب انسان کے باطن سے منعکس ہوتی ہیں انسان کے چہرے پر، اور جو چہرہ شناس ہستیاں ہیں وہ انسان کا چہرہ دیکھ کر وہ ان چیزوں کو معلوم کر لیتی ہیں کہ انسان کے دل میں وہ حقانیت موجود ہے، نور موجود ہے،
یہ کچھ بھی موجود نہیں ہے اور اندر صرف اور صرف تاریکی ہے۔ بس اگر کسی انسان کے باطن میں تاریکی موجود ہے تو یہ تاریکی اس کے چہرے پر منعکس ہوتی ہے، اس کے چہرے کو منقدر کر دیتی ہے، اس کے چہرے کو قبیح بنا دیتی ہے۔ یہ عزیزان محترم کلام حق ہے، کلام نور ہے، اور اس کی تائید میں آپ کو روایات مل جاتی ہیں۔ لہٰذا یہ تمام چیزیں جو انسان کے نظریات و افکار و گفتار و کلام و احساسات ہیں، یہ سب انسان کے چہرے پر نمودار ہوتے ہیں اور انسان کا چہرہ ان کی ترجمانی کرتا ہے۔ لہٰذا عزیزان محترم ان نظریات پر توجہ دینی چاہیے کہ جو طرز تفکر وہابیت ہے وہ ہمارے وجود میں نہیں ہونا چاہیے۔ یہ طرز تفکر نجس ہمارے چہرے کو نجس کر دے گا، غیر نورانی کر دے گا، اور ہمارا چہرہ ہمارے باطن کی خبر دے گا۔ در واقع یہ چہرہ اندر کی ترجمانی کرتا ہے کہ انسان کے گھر کے اندر، یعنی اس وجود کے اندر کیا کچھ موجود ہے۔ لہٰذا دعاگو ہیں کہ خداوند متعال ان معارف کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اس موضوع پر ابھی گفتگو جاری ہے، انشاءاللہ باقی موضوع کل آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔